بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سماعت فرمائیں گے ابلیس لعین کے حوالے سے۔ احادیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ ابلیس سب سے زیادہ کس سے خوش ہوتا ہے۔ احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت جو ہے پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے مختلف لشکر یعنی لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے، یعنی اپنے لشکروں کو لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ فتنہ ڈالیں۔ اس کے نزدیک وہ لشکر سب سے بڑے جو ہے درجے کا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا ہے، ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اس وقت چھوڑا جب اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان طلاق کے ذریعے جدائی کروا دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اب آپ یہاں ذرا غور کیجئے، ابلیس اس کو کتنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑوا دی جائے۔ تو ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بعض دفعہ میاں بیوی میں جدائی کرانے کے بعد گھر والے، فیملی والے، خاندان والے یا پڑوس والے سبب و ذریعہ بن رہے ہوتے، بلا وجہ بعض دفعہ کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں غلط باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، اسی طرح کسی شخص کے بارے میں غلط باتیں بتا کر جو ہے اس کی بیوی کو اس سے بدظن کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ابلیس مردود کا کام ہے۔ ابلیس تو اپنے چیلوں کو بھیجتا اسی لیے، اور ابلیس کے چیلے آ کر جب یہ بات بتاتے ہیں تو لہذا شیطان بے حد خوش ہوتا ہے۔ تو آپ تو شیطان مردود کو خوش کرنے والے کام کر رہے ہیں کہ کسی کی میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑوا رہے ہیں، جدائی پڑوا رہے ہیں، کسی جو ہے فیملی کا گھر جو ہے تباہ و برباد کروا رہے ہیں، ان میں طلاق پڑوا رہے ہیں، جدائی کروا رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں جب ہمارے پاس شرعی مسائل بھی آتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان کے گھر کو آباد رکھا جائے۔ جب ایسی صورت ہوتی ہی نہیں ہے تب جا کر طلاق کا اسٹیپ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مفتی کے پاس جب مسئلہ آتا ہے تو مفتی اسی انداز میں انہیں سمجھاتا ہے کہ کسی طرح ان کا گھر آباد رہے، چھوٹی موٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز کرنی ہوں گی تبھی آپ کا گھر آباد رہے گا۔ لیکن جب جو ہے بندہ مان ہی نہیں رہا ہوتا، جب کوئی رہنے کی صورت ہی نہیں بن رہی ہوتی، تب طلاق کا آپشن بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس سرزمین عرب میں بتوں کی پوجا سے مایوس ہو چکا، لیکن ان قریب وہ اس سے کمتر کاموں پر وہ تم سے خوش ہو جائے گا، اور وہ کام ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، لہذا جس قدر ہو سکے ظلم سے بچو، کیونکہ بندہ قیامت کے دن بے شمار نیکیاں لائے گا اور خیال کرے گا کہ یہ ضرور اسے نجات دلا دیں گی۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرے گا، اے میرے رب، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اس کی کچھ نیکیاں مٹا دو۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ تو لہذا بعض دفعہ ہم جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بیواؤں کی شادیاں بھی کروا رہے ہوتے ہیں، انسانیت کے ناطے بے شمار کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے بعض دفعہ بہن کا حق کھایا ہوا ہوتا ہے، کسی کی پراپرٹی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، کسی کا قرضہ لے کر ہم کھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ظلم میں تو مبتلا نہیں، یعنی ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم تو نہیں کر رہے۔ بعض لوگ جو ہے قرضہ لے لینے کے بعد جب قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت میٹھی زبان ہوتی ہے، جب جس نے قرضہ دیا ہے وہ جب مطالبہ کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والے پر اب یہ غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ظلم سے بچنا چاہیے، کیونکہ ظلم بندہ اگر دنیا میں کر بھی لے گا تو آخرت میں اس کا وبال انتہائی سخت ہے، اور اس کا ازالہ جو ہوگا وہ نیکیوں کے ذریعے ہوگا، یعنی آپ نے اپنی نیکیاں اس مظلوم کو دینی ہوگی، نیکیوں سے معاملہ برابر ہو گیا تو فبیہا درست، اگر نہیں ہوا تو اب آپ نے اس کے گناہ اپنے پلڑے میں ڈالنے ہوں گے، الامان والحفیظ۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے دنیا میں ہم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، بھلائی کریں، حسن سلوک کریں، ظلم و ستم سے اپنے دامن کو بچائیں، اپنی ذات کو ہم بچائیں۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے
جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، ابلیس اس بات سے مایوس ہو چکا کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی پوجا کریں گے، لیکن وہ انہیں آپس میں بھڑکانے میں مشغول ہے۔ یعنی اس بات سے تو ابلیس جو ہے مایوس ہے کہ وہ لوگ ابلیس کی پوجا کریں گے، لیکن ابلیس کیا کرتا ہے، ان کے درمیان جو ہے آپس میں جو ہے فتنہ ڈالتا ہے کہ کسی طرح ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہو، تو اس سے ابلیس بے حد خوش ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب وہ اس حد کو پہنچے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور اس کے بارے میں سوچنے سے باز رہو۔ یعنی اتنا بدبخت ہے کہ ابلیس انسان کے ذہن میں اس طرح وساوس ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر لے کر جاتا ہے، پھر یہ سوال ذہن میں ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ والدین سے منزہ ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، فیملی خاندان سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کائنات کا بنانے والا ہی اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک شیطان مردود کے فتنے سے مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔